نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو ذریعہ ہدایت بتایا ہے. اگرچہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم کافر، سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے نفع وہی حاصل کریں گے جو اس پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد کفار و منافقین کا تذکرہ کیا، یعنی وہ لوگ جو کھلم کھلا کفر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو چھپ کر کفر کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عادات کا ذکر کیا، ان پر وعیدیں بیان فرمائیں، قرآن مجید کی حقانیت، صداقت اور اس کا معجزہ ہونے کا ذکر کیا. پھر کفار و منافقین کے اندر دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جو آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے آ رہے، ہمارے بڑے یوں ہی کرتے تھے لہذا ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے. ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور قرآن نے ان کو امیین کہا ہے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ علم تھا، یعنی ان کے پاس آسمانی علم موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بنی اسرائیل یا یہودی کہلاتے تھے، اور دوسرے نصارہ جو عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے. تو ان لوگوں کو اہل کتاب اور اہل علم کہا جاتا تھا. تو معاشرے کے اندر اس وقت دوسروں کی نسبت یہ لوگ معزز سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ علم والے سمجھے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل، یعنی وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور توریت پر ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہاں سے ذکر شروع فرماتے ہیں. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کو اتنا زیادہ رائج نہیں فرمایا جتنا کہ اسرائیل کے نام کو رائج کیا ہے.
اور ان کی اولاد کو اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے بندے کی حیثیت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم ان کی اولاد ہو، تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات تھے، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون ان کے اوپر مسلط تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور عورتوں سے بیگار کا کام لیتا تھا، محنت و مشقت کا کام لیتا تھا۔ روایات کے اندر 70,000 سے زیادہ اس نے بچے قتل کر دیے تھے، صرف اس بنا پر کہ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرعون ہی کے خرچ پر، اسی کے مال پر اسے انہیں پالا بھی اور پھر ان کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بنا۔ تو اس نعمت کو یاد کرو۔ اس کے بعد بے شمار اس کے علاوہ بھی نعمتیں، کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، بڑی لاڈلی قوم تھی۔ لوگ مختلف انداز سے کہتے ہیں کہ اتنی خرابیاں، اتنی غلطیاں کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر انعامات، پھر نوازشیں۔ فرعون غرق ہو گیا، نجات پائی، آگے حکم ہوا کہ فلسطین کے اندر جاؤ یعنی بیت المقدس، اس وقت وہاں قوم عمالقہ تھی، ان سے جا کے لڑو، جہاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں چلے جاتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ان سے نہیں لڑیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ انا هاهنا قاعدون، تو یہیں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی اتنی بڑی گستاخی کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی؟ ایک ہی میدان کے اندر جو چند میل کا میدان تھا، اس میدان سے کئی سال تک باہر نہ نکل سکے، کئی سال تک چلتے شام تک پھر وہیں، صبح کو چلتے ہیں شام کو پھر وہیں، اس میدان سے باہر نہیں نکلے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام من و سلوہ وہی نازل ہوا، جو کپڑے ان کے پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے ان کے بچوں کے پڑتے رہے، اور جو پہن جسم پر ہے وہ خراب نہیں ہو رہے، میلے نہیں ہو رہے، ان کے اندر بدبو پیدا نہیں ہو رہی۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پہ لکڑی عصا مارو، پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے، کیونکہ 12 خاندان تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اس طرح کے بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر میں نے کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میرے اقرار کو پورا کرو۔ معلوم یہ ہوا انسان جب کسی انسان سے وعدہ کر لے اس وعدے کی وفا پاسداری لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور قیامت کے دن ان وعدوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب وعدے کئی طرح کے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عرض کیا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدے لی۔ پھر جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم آپ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہماری جان آپ کی مرضی کے مطابق، ہمارا مال آپ کی مرضی کے مطابق، جہاں آپ حکم دیں گے وہاں جان استعمال ہوگی، جہاں آپ کا حکم دیں گے وہاں مال استعمال ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ۔ اسی طریقے سے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے، تو ہر معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اسی پاسداری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔
اور وعدہ خلافی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقت کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی سزا اور رسوائی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف جو ہوگا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی کمر پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اس کی کمر پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت جمع ہوگی، اور جس آدمی کا جتنا بڑا غدر اور دھوکہ ہوگا، معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اس کا جھنڈا اتنا ہی اونچا اور بلند ہوگا۔ ہر انسان کو دور سے پتہ چل جائے گا یہ وعدہ خلاف، یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اور آج ہم نے وعدہ خلافی کو ایک فیشن سمجھ لیا کہ وعدہ خلافی جو آدمی کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دینا جانتا ہے، کہتے ہیں بہت بڑا عقل مند ہے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ تو اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی جو تم ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد جس طریقے سے میں نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرو، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اپنا قرب عطا فرماؤں گا، اپنی محبت عطا فرماؤں گا، جنت اور اس کی نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا، تم میرے وعدے کو۔ علماء کرام نے عجیب، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عمر شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہاں عجیب حکمت لکھی ہے کہ دیکھیے، جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب امت محمدیہ کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرکم کیا مطلب؟ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق ایسا کہ ان کی طرف، ان کی توجہ نعمتوں کی طرف دلائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی توجہ اپنی ذات کی طرف دلائی۔ یہ امت محمدیہ سے خصوصی پیار اور محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میرا خوف جب تمہارے دل کے اندر، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب انسان کا خوف اللہ کے دل میں آ جائے تو پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا، پھر ہمیشہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس لیے ہر وقت جس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے محاسبہ کرنے والا ہے، وہ آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن۔ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ رہا کہ توریت کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اس کی تو یہ تصدیق کر رہا ہے کہ اگر قرآن کو ایک شخص مانتا ہے لیکن توریت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہے، سب پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں توریت کو نہیں مانتا، اعاذنا اللہ من ذلک، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ قرآن جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا مصدقا لما معکم، یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس کی وجہ سے پہلے کافر نہ بنو۔ کیا مطلب؟ تم اہل علم ہو، معاشرے کے اندر تمہیں لوگ اہل علم سمجھتے ہیں، علم والا سمجھتے ہیں، جب تم انکار کرو گے تمہارے دیکھا دیکھی دوسرے انکار کریں گے، لہذا جب وہ لوگ تمہاری وجہ سے انکار کریں گے انہیں اپنے انکار کی بھی سزا ملے گی اور ان کے انکار کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی کئی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک آدمی ایک گناہ کا کام کرتا ہے، پھر وہ ایسا کام کرتا ہے اس کے دیکھا دیکھی اسی نہج پر وہ گناہ کا کام دوسرے بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو گناہ کا
گناہ کی سزا ملے گی اور ان کے گناہوں کی سزا اس شخص کو بھی ملے گی جس نے ابتدا کی تھی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نیکی کا سلسلہ شروع کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اس کے بعد والے وہ نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں، تو بعد والوں کو ان کی نیکی کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور ان کا ثواب اس پہلے آدمی کو بھی ملے گا۔ جیسے کسی نے کسی کے پاس قرآن پاک پڑھ لیا، کسی نے کسی سے نماز سیکھ لی، تو جب تک یہ آدمی نماز پڑھتا رہے گا، نماز پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کی مقبول نماز کا ثواب اسے بھی ملے گا جس نے اس کو نماز سکھائی ہے، جس نے اس کو نماز پر لگایا ہے، جس نے اس کو دین کے راستے پہ لگایا، ہدایت کے راستے پہ لگایا، اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا مسلسل۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا انکار کر کے پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، تھوڑی سی قیمت۔ دین کے کسی مسئلے کے مقابلے میں پوری دنیا مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جتنی چاہے زمین و آسمان اس سے بھر جائیں، مال و دولت سے، سونا چاندی سے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کم ہی ہے، وہ تھوڑا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ پیسے لے کر، مال لے کر غلط مسئلہ بتا دینا، اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتانا، پیسے لے کر، یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ مسئلہ دوسرا ہے پیسے لے کر صحیح مسئلہ بتانا، پیسے لے کر قرآن مجید پڑھانا، پیسے لے کر نماز پڑھانا، پیسے لے کر اذان دینا، پیسے لے کر دین کے مسائل سمجھانا اور بتانا، یہ مختلف ہی ہے۔ بعض حضرات نے کہا یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کو بیچو نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اب یہاں وضاحت سمجھ لیجئے کہ پہلے جو ایسے افراد جو دین کے لیے وقف ہوتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوتا تھا۔ جب ہمارے ہاں اسلامی نظام رہا نہیں، بیت المال اسلامی رہا نہیں، اب وظائف سارے کے سارے ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ اب دین کے شعبوں کو چلانے کے لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کو وظیفہ دیا جائے، چنانچہ مساجد، مدارس، ان کے اندر تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ ٹیوشن کے لیے قاری صاحب جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ نماز پڑھائی جا رہی ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اذان دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ تقریر کی جا رہی ہے، پیسے لے رہے ہیں۔ یہ پیسہ لینا کیسا ہے؟ تو علماء فقہاء نے اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ فی زمانے ہی موجودہ دور کے اندر یہ پیسہ لینا بالکل جائز اور صحیح ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آج کل لوگ عجیب بات کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز تو پڑھنی ہی ہے نا، اگر پڑھا دیں تو کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز پڑھنی ہی ہے، اگر پڑھا دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز پڑھانے میں پیسے کیوں لیتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھنی ہے وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پابند نہیں ہوگا اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا، لیکن جب پڑھانی ہے تو پابند ہو گیا اسی مسجد میں نماز پڑھانے کا، اور جب نماز پڑھنی ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ آج امام ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے سب کی گردنیں پیچھے گھوم جاتی ہیں، یہاں گھنٹی بجتی ہے گھڑیال کی، سب کی گردنیں پیچھے ہو جاتی ہیں، ایک سیکنڈ کا انتظار نہیں ہو سکتا۔ ہماری صورت حال تو یہ ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان علماء کی خدمت کرنا تم پر فرض ہے، ان علماء کی خدمت کرنا تم پر فرض ہے جو دین کا کام تمہیں، دینی مسائل تمہیں بتا رہے ہیں اور تمہاری نمازیں پڑھا رہے ہیں،
تمہاری نمازیں درست کر رہے ہیں، تمہارے عقائد اور نظریات درست کر رہے ہیں، آج تم انہیں تنخواہیں دینا بند کر دو، چندے دینا بند کر دو، یہ علماء بھی بازار کے اندر جس طریقے سے تم کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی کاروبار کرنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو تمہاری ایک نسل گزرنے کے بعد دوسری نسل جب آئے گی وہ مسلمان نہیں ہوگی، کوئی یہودی ہوگی، کوئی عیسائی ہوگی، کوئی قادیانی ہوگی، کوئی شیعہ ہوگی، کوئی ہندو ہوگی۔ ان علماء کا احسان سمجھو کہ تمہارے اسلام کے یہ محافظ ہیں، تمہارے نظریات اور عقائد کے محافظ ہیں۔ تو اس لیے ان کو پیسے دینا اور پیسے دے کر قرآن مجید سیکھنا یہ بالکل ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس آیت کا تعلق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو مسئلہ بتانا یہ ناجائز رہا، ان کی خواہش کے مطابق۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں پر تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت نہ لو، یعنی ان کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ میں نے پہلے عرض کیا جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوگا پھر وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ عالم اگر بے عمل بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے بڑی غور کی بات، سننے کی بات ہے، عالم اگر بے عمل بھی ہو تب بھی اس کی عزت کرو۔ عالم اگر بے عمل بھی ہو تب بھی تم اس کی عزت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس سے مسئلہ پوچھو گے وہ تمہیں مسئلہ صحیح بتائے گا، مسئلہ غلط نہیں بتائے گا۔ عمل نہیں کر رہا یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کا سزا وہ بھگتے گا، لیکن تمہارے اوپر اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا واجب ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ یعنی دو چیزیں، اس انداز سے بات نہ کرو کہ حق مغلوب ہو جائے، حق چھپ جائے اور باطل باتیں سامنے آ جائیں، ایسا نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہو، تم جانتے بھی ہو کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج دین کے مسائل ہم نے دین کو جو ہے نا بالکل بیگانہ کر دیا ہے، لاوارث کر دیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے۔ جہاں دو چار آدمی ہم بیٹھ گئے ہم دین پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسائل پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے مسائل پر بالکل بحث نہ کریں، مسائل پر بحث کرنا، ان مسائل کو سمجھنا، ان مسائل کو نکالنا یہ علماء اور فقہاء کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھیں اور پوچھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ مسئلہ پوچھیں اور پوچھنے کے بعد عمل کریں، اس کی ہماری نجات اسی کے اندر ہے، ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملاؤ حق کو باطل میں، غلط میں، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حالانکہ تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا